اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ آج سیاست کا اہم ترین دن ہے۔ شیر کچھار سے نکلا ہے پیش ہونے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم عمران خان کی پیشی کے حوالے سے اور انہوں نے کل رات کو جو انہوں نے ایک دھواں دار تقریر کی ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ملک بھر میں سیاست کی غالباً کوئی 3 تھیوریاں چل رہی ہیں۔ یہ 3 تھیوریاں کون سی ہیں اس کے بارے میں آپ کو نمبر وائز آگاہ کرتے ہیں کہ کون کیا چاہتا ہے۔ ایک پہلی تھیوری تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ عمران خان کو سیاست سے ہی ایلیمینیٹ کر دیا جائے، یعنی کہ وہ سیاست ہی میں نہ رہے۔ اس کے لیے وہ رات گئے آرڈیننس جاری کرتے ہیں، گرفتاریوں کا اختیارات دیتے ہیں نیب کو تاکہ وہ پیش ہو، کیونکہ ان کے وکیل نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی نیب گرفتاری نہیں کر سکتا، نئے قوانین ان پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ لیکن صدر عارف علوی جو کہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں، حج پر گئے ہوئے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے دستخطوں سے یہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ حکومت ہر صورت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو پابند سلاسل کر دیا جائے، اس کا عوام سے رابطہ ختم کر دیا جائے، وہ جیل میں چل جائے، وہ قید ہو جائے، وہ ہاؤس اریسٹ ہو جائے، وہ گرفتار ہو جائے اور اس کے رابطے ختم ہو جائیں۔ لیکن پی ڈی ایم کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک نظریہ ہے۔ 27 سال سے عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے اور نظریے وہ اس طرح نہیں ڈھائے جاتے، اس طرح ختم نہیں کیے جاتے، وہ دلوں میں بستا ہے، دلوں میں دھڑکن کی طرح اور عوام کی سانسوں میں خوشبو کی طرح عمران خان تحلیل ہو چکا ہے۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اب عمران خان کو دل سے نکالا جائے، ناممکن بات ہے۔ یہ تو تھی پہلی تھیوری۔ اب دوسری تھیوری یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت وہ پاور ہے بہت بڑی، وہ کس کی؟ عوام کے ووٹ بینک کی۔ اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ 90% ابو سے، بلکہ آپ 99 پہ بھی چل جائیں یا 97 پہ بھی چلے جائیں تو غلط بات نہیں ہوگی کہ اس وقت عمران خان کی حمایت ہے۔ گو کہ انہوں نے عمران خان کو ہر طرف سے پابند کر دیا ہے، اس کا میڈیا پہ نام نہیں لیا جا سکتا، اس کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، اس کی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی، اس کا بیان نہیں چھاپا جا سکتا، غرض کے ہر طرح سے اسے بلیک آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا عمران خان بادشاہ ہے، وہ دنیا بھر کے لیے ایک سیلیبریٹی ہے، وہ ایک سپر سٹار ہے، ابھی بھی دنیا کے دلوں میں اسی طرح بستا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں عمران خان کو دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں سے دیکھ لیں آپ، بین الاقوامی ٹی وی چینل اور ریڈیوز نے عمران خان کے گاہے بگائے دن میں 2 انٹرویوز کیے ہیں اور عمران خان نے ہر انٹرویو میں ڈٹ کر سوالوں کے جواب دیے ہیں اور انہیں مطمئن کیا ہے۔ اب جو تیسری تھیوری وہ کافی وہ باثر ہے اور وہ لگتا ہے کہ وہ تھیوری طاقتور ہے۔ مقتدر حلقوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس کے حوالے سے، چاہے یہاں دبئی کی بیٹھک ہو، چاہے یہاں اسلام آباد میں بیٹھک ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے لندن میں ہو، جو بھی ڈانڈے ملتے ہو، لیکن جو مقتدر حلقوں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی حساب سے سارے معاملات چلنے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے گزشتہ 3-4 ویلاگ میں دبئی میلے کے حوالے سے آپ کو بتایا اور آخر میں کیا ہوا، وہ فتح پھتی ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ ہوا، کچھ رزلٹ نہ نکلا اور اسی وجہ سے اب نواز شریف وہ لندن واپس چلے جائیں گے اور مریم نواز پاکستان آئیں گی۔ وہاں سے بھی کچھ رزلٹ نہیں نکلا، ان کی بیٹھکیں ہوتی رہیں، یہ ملک کو تقسیم کرتے رہے، عوام کو انہوں نے اگنور کر دیا، ایسے ملک کے عہدے تقسیم کر رہے تھے جیسے یہ جدی پشتی ان کی وراثت میں آیا ہوا ہے کہ کون وزیر اعظم ہوگا، کون گورنر ہوگا، کون چیئرمین سینٹ ہوگا، کون وزیر اعلیٰ ہوگا، کون سا صوبہ کس جماعت کے پاس ہوگا۔ ایک عجیب ہی سیاست تھی، ایک عجیب ہی کھچڑی تھی۔ دنیا کی واحد ایسی یہ سیاست ہے جو ملک کے باہر بیٹھ کر ملک کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو تیسری تھیوری ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو مقتدر حلقوں نے فیصلے کیے ہیں، ہونا وہی کچھ ہے، یہ چاہے جو مرضی کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہونا۔ جی ہاں، آپ یہ دیکھ لیں گے کہ 2 سے 3 سال تک کوئی قومی حکومت آئے گی اور معاملات آگے چلائے گی، کیونکہ ابھی فی الحال تو آپ دیکھ لیں کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، مگر اس ڈالر کے نیچے آنے بھی بڑے معاملات ہیں۔ اب جیسے ہی ڈالر نیچے ہو رہا ہے، 250 تک کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈالر آ جائے گا، ایسے میں ہی ڈالر خرید مافیا
کون سی ڈالر خرید مافیا جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ وہ ڈالر خریدے گی، اور جب ڈالر خریدے گی، جب ڈالر مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے گا، ابھی تو خریدار کوئی نہیں ہے، ڈالر موجود ہے، پھر ڈالر شارٹ ہوگا، یہ ڈالر اٹھا لیں گے، پھر ڈالر ایک دم ایکسیڈ کرے گا اور پھر یہ منافع کمائیں گے۔ اسی لحاظ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سے کارنرز ہیں جو اس وقت انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ عوام کے پاس تو شاید کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ پنکھا بھی نہیں چلاتے، وہ ان کے گھر جو ہے چولہے بھی ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں وہ کہاں سے ڈالر خریدیں گے؟ خاص مافیا ہے، ایک خاص ٹیم ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور وہی مارکیٹ کو اپس اینڈ ڈاؤن کرتی ہے۔ یہ تھی 3 تھیوریاں۔ جو آخری تھیوری ہے وہ کافی جو ہے وہ طاقتور لگتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب عمران خان جو ہیں وہ یہاں پیش ہونے کے لیے ہیں، انہوں نے نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے رات کو ایک دھواں دار تقریر کی ہے، اور اسی تقریر کے بعد جو ہے حکومت کی جو ہے پی ڈی ایم کی آنکھیں کھلیں، اور انہوں نے رات گئے تک جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا۔ لیکن کپتان ڈٹا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میں اس ظالم نظام سے اور اس ظلم کے سامنے نہ دبنے والے ہیں، نہ ہم جھکنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کی انتہائی انہوں نے مذمت کی ہے۔ ظاہر ہے امت مسلمہ جو ہے پوری مذمت کر رہی ہے، لیکن ایک بات پر ضرور افسوس ہے کہ ہماری جو ایک تنظیم ہے OIC جو ہے وہ بالکل اس وقت بیکار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ان کافروں کی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ ہے یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں، انہیں ذرا سا مسئلہ ہو جائے، یورپی یونین، یہ سارے امریکہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں اگر گنتی کی جائے تعداد کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ مسلمانوں ہی پر ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے۔ امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے راستے، ان کی ہدایات کو بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے آج ذلیل و خوار ہے۔ کیا امت مسلمہ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا دولت نہیں ہے؟ بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہے، بے تحاشا دولت ہے، لیکن ہمارے جو امیر ترین ممالک ہیں ان کی ساری دولت جو ہے امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے۔ آج یاد آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو، جس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ایک اسلامک بینک بنایا جائے اور اس میں تمام اسلامی ممالک کی جو ہے دولت رکھی جائے، اور تیل سب سے بڑی طاقت ہے امت مسلمہ کے پاس، اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا ٹرائیکا کا حال ہوا، بھٹو کہاں گیا، شاہ فیصل کہاں گئے، کرن قذافی کہاں گیا، یہ سارے کہاں چلے گئے، انہیں کس طرح جو ہے ان کافروں نے جو ہے ایلیمینیٹ کیا، انہیں کس طرح صفائی ہستی سے مٹا دیا، اور کیسی کیسی سازشیں کی ہیں۔ اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے تو کسی دشمن کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کی طرف یا امت مسلمہ کی طرف آنکھ بھی ٹیڑھی کر کے دیکھ سکے۔ ایک چھوٹا سا اتنا سا اسرائیل ہے جس نے عذاب ڈالا ہوا ہے فلسطینیوں پر اور بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اسے کچھ کہے۔ وہ بغل بچہ جو ہے وہاں سے بیٹھ کر کبھی ایران کو کبھی پاکستان کو، ہر ایک کو جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا رہتا ہے، لیکن امت مسلمہ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ اس کے لیے ضرورت ہے اتحاد کی۔ آج مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، آپسی اختلافات جو ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے، جس کی مثال سب سے بڑا پاکستان ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو آپسی اختلافات ختم کرنے ہوں گے، اور جو انہوں نے قرآن پاک کی جو ہے انہوں نے نعوذ باللہ جو انہوں نے توہین کی ہے، اس سویڈن کا جو ہے قطعی طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ جمعے کے روز نکلیں اور پرامن احتجاج کریں، آپ قطعی طور پر ملک کو یا ملکی املاک کو یا عمارتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ نقصان پہنچائیں گے تو ہمارے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ پرامن احتجاج کرنا جو ہے ہمارا فرض ہے اور وہ کرنا چاہیے، اور پھر قرآن پاک جیسی جو الہامی کتاب ہے، جو ہماری کتاب ہے، اور اس کے حوالے سے جو اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے کفار نے، اس کے خلاف سویڈن کا قطعی طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے پوری دنیا بھر کی امت مسلمہ کو۔ یہ بات کہی ہے عمران خان نے، اور ویسے بھی جو ہے قوم احتجاج کر رہی ہے، اور مزید
समझना चाहिए और हुकूमत को भी इस हवाले से बाकायदा स्टैंड लेना चाहिए। इमरान खान आज पेश हो रहे हैं और आज उन्होंने रात को तकरीर के दौरान कहा है कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। एक मुकदमे में बरी हूँगा, दूसरे में हूँगा, तीसरे में हूँगा, चौथे में, कहीं पाँचवें में भी, किसी में भी जो है वो बेल जो है वो कैंसिल होती है तो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हम आपको बता देते हैं, जैसे पिछले वीलॉग में हमने कहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया तो ये हुकूमत उन्हें बनाएगी नेल्सन मंडेला, और गिरफ़्तार करके बाहर भेजा तो उन्हें बनाएगी इमाम खमीनी। हर तरफ से इस PDM का नुकसान है, ये घिर चुकी है, घेरे में, इमरान खान की सियासत के घेरे में आ चुकी है और बहुत मुश्किल है कि अब ये उसके हिसाब से निकल सके। अगर आज इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेते हैं तो कल देखेंगे आप इस मुल्क की सियासत का सिनेरियो जो है वो मुख्तलिफ होगा, हालात बदलते जाएंगे। इमरान खान अवाम के दिलों से किसी सूरत नहीं निकल सकता, वो बसा हुआ है दिलों में अवाम के धड़कन की तरह और अवाम की सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।